جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی دوست احباب، کیسے ہیں بچے، کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیکچرز پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل سکیں، اور واٹس ایپ پہ بھی آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا، ہم چیپٹر نمبر 7 کو پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو زبانیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم نے پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں اپنی اپنے علاقوں کی، اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو کل ہم نے پنجابی زبان پہ ڈسکشن کی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پنجابی کے بعد زیادہ بولی جانے والی جو زبان ہے وہ ہے سندھی، جو صوبہ سندھ کے لوگ کثرت کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو سندھی کے اوپر آج ہماری ڈسکشن ہوگی، گفتگو ہوگی۔ جی، سب سے پہلے سندھی پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے، بہت پرانی زبان ہے۔ پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں سے، پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں سے سندھی زبان ہے۔ یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جو آپ پیچھے دیکھیں نا، برصغیر کے خاندان اٹھا کے، تو آریائی خاندان کے ساتھ سندھی زبان کا تعلق ہے، اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور جو دریائے سندھ کے دائیں بائیں ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ یہ سندھی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے کم نہیں، یعنی کہ کم و بیش جو اس کی تعداد ہے ایک اندازے کے مطابق وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ سندھی زبان بولتے ہیں۔ تو اس سے آپ سندھی زبان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ کم و بیش 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سندھی زبان بولنے والے موجود ہیں۔ اگرچہ اس زبان پر دراوڑی، سنسکرت، یونانی، ترکی اور ایرانی اور اس کے علاوہ قدیم زبانوں اور ثقافتوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ کس کے اوپر؟ سندھی زبان کے اوپر۔ ایرانی، یونانی، ترکی، دراوڑی، سنسکرت اور اس کے علاوہ بے شمار قدیم زبانوں کے اثرات اس زبان کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ تاہم یہ عربی اور فارسی سے کافی متاثر ہوئی۔ کون؟ سندھی زبان کس سے متاثر ہوئی؟ عربی اور فارسی زبان سے کافی متاثر ہوئی۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ میں بھی سندھی شامل ہے، جس کے باعث انگریزوں کے آنے کے بعد، میری بات کو دوبارہ سمجھ لیجئے گا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہیں۔ سندھی زبان میں انگریزی کے الفاظ شامل ہیں۔ اس بات کو کلیئر کر لیجئے گا کہ سندھی زبان کے اندر انگریزی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں بڑی وسعت آئی۔ الفاظ کے اندر بھی، ڈکشنری کے اندر، وکیبلری کے اندر ایک بڑی وسعت آئی سندھی زبان کے۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب، قدیم کہتے ہیں پرانا، ثقافتی ورثہ، کلچر، ماحول، جو ارد گرد کا رہنے سہنے کا طریقہ، اس کو آپ کلچر اور ثقافت بولتے ہیں۔ پیچھے ہم کلچر اور ثقافت پہ باقاعدہ بات چیت کر چکے ہیں۔ پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے۔ اس کے حروف تہجی کی تعداد 52 ہے۔ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے اور اس کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے جی؟ 52۔ کس زبان کے حروف تہجی کی تعداد 52 ہے؟ سندھی زبان کے۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسی کون سی زبان ہے کہ جس کے حروف تہجی کی تعداد 52 ہے، یا سندھی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے حروف تہجی کی تعداد کیا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا اور سنیے گا میری باتوں کو۔ اچھا، نمبر 3، صوبہ سندھ کے شمال جنوب میں وسیع علاقے میں سندھی زبان بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ کہاں؟ سندھ کے شمال اور جنوب کے علاقوں میں۔ اسی وجہ سے اس کے کئی لہجے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پنجابی کے 6 لہجے پڑھے نا، تو سندھی زبان کے بھی کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں جو اس کے لہجے ہیں وہ لاڑی، کیچی، وچولی، کاٹھاواڑی اور اکتی کی بولیاں رائج ہیں۔ یہ سندھی کے لہجے ہیں، سندھی زبان کے، جیسے ہم نے پنجابی زبان کے لہجے پڑھے تھے۔
بلوچستان میں جو اس کے لہجے ہیں سندھی زبان کے، وہ جدگالی، گنداوی، فکری، لاسی، کیچی، نوری اور چینی کے لہجے بولے جاتے ہیں. چینی چائنا والی نہیں، اسی سندھی زبان کا لہجہ ہے جو بلوچستان کے اندر رائج ہے، چینی کا. تو اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس زبان کی بھی اہمیت کتنی بڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں بس جی سارا کچھ ادھر ہی آ گیا، تو یہ علاقائی زبانوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. جیسے ہم نے پنجابی کے اوپر ڈیپلی بات کی تھی، آج ہماری ڈیپلی تفصیلاً بات سندھی کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس کے بھی دیکھیں کہ کتنے لہجے ہیں، کتنے انداز ہیں، کتنی اس کی بولیاں ہیں. اچھا جی، صرف یہی نہیں، جبکہ باقی جو علاقے ہیں سندھ کے علاوہ اور بلوچستان کے علاوہ، ان میں مستعمل بولیاں، جو بولیاں استعمال کی جاتی ہیں، مستعمل کا معنی، ان میں کوہستانی ہے، سرائکی ہے اور وچولی زیادہ مشہور ہے باقی علاقوں میں سندھ اور بلوچستان کے علاوہ. اس کا سب سے جو معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے سندھی زبان کا، وہ ہے ساہتی لہجہ. کون سا؟ ساہتی لہجہ. علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ صحافت کے اندر، اخباروں کے اندر، علم کے اندر، کتابوں کے اندر جو زیادہ مشہور ہے وہ ساہتی لہجہ ہے. اچھا یہ نمبر 4، پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی واحد زبان ہے جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گیا. یعنی کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا جس زبان میں ترجمہ کیا گیا وہ زبان کون سی تھی جی؟ سندھی زبان تھی، جس کا سب سے پہلے سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا وہ سندھی زبان ہے. سندھی زبان کے اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی. یعنی کہ ایسی بات نہیں کہ سندھی زبان پہلے ترقی یافتہ نہیں تھی، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی سندھی زبان جو تھی یہ ترقی یافتہ تھی. اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا، یعنی کہ سندھی پڑھی بھی جاتی تھی، لکھی بھی جاتی تھی. بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی. جب مسلمان ان علاقوں میں آ گئے، محمد بن قاسم نے جب فتح کیا یہ علاقے، تو بات کرنے کا مقصد پھر مسلمانوں کے آنے کے بعد اس کو اور زیادہ عروج ملا، اس کو سندھی زبان کو. اسی طریقے 1050 سے لے کر 1350 تک، 1050 سے 1350 عیسوی تک کے دور میں ادب کے اندر، دینی تخلیقات کے اندر خاص طور پر کام کیا گیا. یہ سندھ کی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے کہ سندھی زبان کا جو ابتدائی ادبی دور ہے اس میں کتابوں کے اندر، صحافت کے اندر، دینی تخلیقات کے اوپر باقاعدہ کام ہوا، جس میں اس کے جو موضوع تھے وہ حب الوطنی، وطن سے محبت، اس کے بعد عزم، جوش، خودداری جسے کہتے ہیں عزت نفس نہ جانے پائے، اور روحانی عقائد کے موضوعات پر سندھی زبان میں باقاعدہ لکھا گیا. اس دور کی داستان، قصہ، گنان، حیت، سوٹھے، گاتھا قابل ذکر اصناف ہیں. جیسے ہم نے پیچھے ادھر پڑھے تھے نا اپنے قصے اور داستان ہی رنجا کی پنجابی زبان میں، سسی پنو کی، سونی مہیوال کی، تو ایسے سندھی زبان کے بھی یہ سٹوریز آپ کو ملیں گی. گنان شاعری کا ایک منفرد انداز تھا. گنان کہتے ہیں گنگنا کے گانا، یہ انداز، ٹھیک ہے. تو یہ سندھی زبان کا گنگنا کے گانا اور گنگنا کے اپنی بات کرنا، یہ گنان کا ایک انداز تھا سندھی زبان میں، جس کو اسماعیلی مبلغین اسلامی عقائد کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بناتے تھے. یہ اسماعیلی ایک کہہ لیں کہ فرقہ ہے، وہ الگ ڈیٹیل ہے بڑی لمبی چوڑی. تو اس اسماعیل فرقہ جو تھا اس نے اس لہجے کو اپنایا، گنان کے انداز کے، گنان شاعری کے انداز کو. انہی مبلغین نے 40 حرفی رسم الخط، یعنی کہ 40 حرفی رسم الخط ایجاد کیا، جسے میمن کی یا کھوج کی خط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یعنی اسی جو 40 حرفی رسم الخط انہوں نے بنایا اس کا نام ہے میمن، بھی اسے پکارتے ہیں، یا کھوجکی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور یہ سندھی ہی کا دوسرا نام ہے. اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں. یعنی کہ صوفیہ کرام نے بھی سندھی زبان کے اندر، اولیاء کرام نے بھی
سندھی زبان کے اندر لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات جو تھیں وہ باہم پہنچائیں۔ جی نمبر 6، 18ویں صدی تک سندھی ادب کے اندر جو سب سے مشہور نام ہے حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سچل سرمست سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم شاعر اپنی بے نظیر شاعری، بے نظیر نام نہیں بلکہ بے نظیر جس کی مثال کوئی نہ ہو، بے نظیر شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے عام زندگی اور غریب و محنت کش طبقے کی زندگی کے گن گائے اور اس میں انسانی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا، یعنی کہ مثالیں دے دے کر اپنی شاعری کی، تمثیلی مثالیں دینا، اگزامپل دینا، جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کی لوک کہانیوں سے لیتے تھے۔ لوک کہانیاں جیسے ہمارے ہاں وہ ہیر رانجھا ہے، سسی پنو، اس ایسی کہانیوں کو لوک کہانی بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاجو رسالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اسی دور کے ایک اور عظیم المرتبت شاعر جن کا مقام بہت ہے، شاعر عبد الوہاب المعروف سچل سرمست بھی ہیں، یعنی کہ ان کا سیدھا نام جو تھا، صحیح نام وہ عبد الوہاب ہے، لیکن مشہور کس نام سے ہوئے؟ حضرت سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے سندھی کے اندر اپنی شاعری کی۔ انہوں نے سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی۔ کنہوں نے؟ سچل سرمست سرکار نے۔ وہ صوفی صفت انسان تھے، صوفیہ سے تعلق رکھتے تھے اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا مسلک تھا، ایک وجود، ایک ذات اللہ تعالیٰ کی، اور یہی ان کی شاعری کا معیار بھی ہے۔ وہ لوگوں کو توحید کا سبق دیتے تھے اور مجموعی طور پر ان کے اشعار کی تعداد 9 لاکھ کے قریب ہے، 9 لاکھ۔ اندازہ لگا لیں بچوں، یہ لوگ سارا وقت کیا صرف یہی کام کرتے تھے؟ باقی معاملات زندگی کیسے طے کرتے ہوں گے؟ آج اتنی سہولتیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو یہ دیکھیں لوگوں نے کیسے اپنی زندگیاں علم کے لیے وقف کی ہیں۔ تو اگر آپ اور میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر انہی کی طرح ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی، انہی کی طرح پڑھنا پڑے گا۔ 9 لاکھ شعر چھوٹی بات نہیں ہے، اشعار کی تعداد 9 لاکھ۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں بھی اساتذہ، علماء، مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے بہت سارا سرمایہ جمع ہو گیا۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں ہیں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس سلسلہ میں دوسرا جو مشہور نام ہے وہ مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور انہوں نے فارسی اور سندھی میں تقریباً 150 کتابیں لکھیں اس دور میں، ہم سے آج نہیں لکھی جاتی، جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح کرنا اور تشریح کرنا تھا۔ ان میں سے بعد کو آج بھی دینی مدارس میں اور مصر کی جامعہ الازہر جو اسلامی سب سے بڑی کہہ لیں کہ قدیم یونیورسٹی اور جدید یونیورسٹیوں میں سے ہے، وہ مصر کے اندر جامعۃ الازہر ہے۔ اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ بھی کیا۔ تو سندھی زبان میں انگریزوں کے آنے کے بعد بہت ترقی ہوئی۔ اس دور میں مرزا کلیچ بیگ کا نام آپ کو ملے گا، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، بہت سارے ترجمے کیے۔ آپ نے جغرافیہ کے اوپر، تاریخ کے اوپر، سوانح نویسی کے اوپر، لغت نویسی، گرامر نویسی، تذکرہ، ڈرامہ نویسی، ناول نگاری، تحقیق وغیرہ کے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ تقریباً 400 کے راؤنڈ بونڈ کتابیں لکھیں۔ اسی طرح انگریزوں کے جب قید میں تھے، برصغیر کے سیاسی اور سماجی حالات، آپ نے اس وقت آپ کا شعور پختہ ہوا تو اس دور میں سندھی صحافت کو اہمیت اور فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا ترجمہ مولوی ملا نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ بیت، وائی، کافی، مولود سندھی کی مخصوص شعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معرض وجود کے بعد جدید افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق و تنقید اور دوسری علمی میدانوں میں سندھی نے اپنا خاص کام کیا۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی۔ تحقیق و تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔
تو باقاعدہ اس کا ادارہ ہے بچوں. یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو سندھی زبان کے اندر بھی باقاعدہ سندھ میں کہہ لیں کہ باقاعدہ ایم فل تک اور بعض لوگوں کے نزدیک پی ایچ ڈی تک بھی اب اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو بہرحال سندھی زبان بھی ہمارے پاکستان کی علاقائی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. کوئی سوال ہے یہاں تک، کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.